خطبہ سے بھی پہلے میں گزارش کروں گا. ویسے تو جیسے ہی ستمبر آتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ختم نبوت کے حوالہ سے تقاریر شروع ہو چکی ہیں. پرسوں بھی اسی طرح سے تھا، لیکن آج میں لیکن اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ طور پر ختم نبوت کے حوالہ سے بھرپور طریقے سے میری درخواست ہوگی کہ آئندہ جو پروگرام رکھیں بھرپور طریقے سے کہ ختم نبوت کا جلسہ ہو رہا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کے حوالہ سے یہ دلچسپی ہو، وہ ایک ذہن بنائے. آج میں ماحول کو دیکھ کر میں اور ایک بات عرض کروں گا، اور وہ ذکر کروں گا کہ کائنات کے آقا سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھ کیسی تھی. سبحان اللہ. یہ آج کا عنوان. حامداً و مسلیاً قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما زاغ البصر وما طغى. صدق اللہ مولانا العظیم. بلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر توفیق اجازت دے دے تو مل کر ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ. وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله. کیا خوب حسین زیبا محبوب کی آنکھیں ہیں. اور میں چاہوں گا کہ جب بھی آنکھ کا تذکرہ آئے تو سامنے حضور علیہ السلام کی مقدس آنکھ کو رکھتے ہوئے آگے. کیا خوب حسین زیبا محبوب کی آنکھیں ہیں. ہر رنگ میں وہ یکتا محبوب کی آنکھیں ہیں. آنکھوں کی سفیدی میں مازاغ کے ڈورے ہیں. آنکھوں کی سفیدی میں مازاغ کے ڈورے ہیں. بن سرمے کے سرما سا محبوب کی آنکھیں ہیں. شفقت ہے بڑی ان میں، رحمت ہے بڑی ان میں. نہیں جن کا کوئی ہمتا محبوب کی آنکھیں ہیں. وہ اس فرش پہ بیٹھے بھی اس عرش کو دیکھے ہیں. وہ اس فرش پہ بیٹھے بھی اس عرش کو دیکھے ہیں. حائل نہیں کچھ پردہ محبوب کی آنکھیں. جو سامنے دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں پیچھے. جو سامنے دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں پیچھے بھی. وہ دیکھیں رکوع سجدہ محبوب کی آنکھیں. اس شعر کو میں چاہوں گا کہ میں دوبارہ پڑھوں اور دوبارہ آپ غور سے سنیں اور محبت کے ساتھ سنیں. اس فرش پہ بیٹھے بھی اس عرش کو دیکھے ہیں. حائل نہیں کچھ پردہ محبوب کی آنکھیں ہیں.
جو سامنے دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں پیچھے بھی، وہ دیکھے رکوع سجدہ محبوب کی آنکھیں۔ کب آنکھ کوئی ہے جو اس کے مشابہ، کب آنکھ کوئی ہے جو اس کے مشابہ ہو، صابر وہ یکو تنہا محبوب کی آنکھیں۔ حمد و صلات کے بعد عزیزان، محمد سہیل منظور فریدی، عابد حسین حافظ صاحب، آپ انہوں نے آپ کی طرف سے، شیخ کی طرف سے، اور سالانہ پیر صاحب کی بھی زیارت ہو جاتی ہے، سب کی طرف سے اظہار محبت کیا۔ ہم سب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور میں یہ دعا عرض کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ان مقدس آنکھوں کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے بغیر کسی ابتدائیہ کے دروازہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پہ چلتے ہیں۔ حضور آپ بتائیں کہ آپ نے بچپن میں سردر کونین کو دیکھا، محبوب کی آنکھ کیسے لگی؟ آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعج العینین، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا تو سرکار کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں، سرکار کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں تھیں۔ جب یہی بات پوچھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدم اشفار العینین، فرماتا ہے کہ میں نے جب غور سے سرکار دو سرا کی مقدس آنکھوں کو دیکھا تو آپ کی پلکیں بڑی گھنی تھی۔ یہی بات ہم نے پوچھی حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کے گھر میں بھی تو سرکار آئے تھے، مریم بکری کے پشت پر دست شفقت رکھا تھا، جو بکری چلنے کے لائق نہ تھی، رب نے اتنا دودھ اسے عطا کیا کہ آپ کے گھر کے سارے برتن بھر گئے تھے، بکری کے تھنوں میں دودھ باقی تھا۔ آپ بتائیں سرکار کو دیکھا تو کیسے لگے؟ فرماتے ہیں فی اشفار ہی بطف، اور ذرا غور کریں، فی اشفار ہی بطف، کہتے ہیں جب میں نے سرکار دو سرا کی مقدس آنکھ کو دیکھا، آگے تک تو میں جا نہ سکی، میری نظر سرکار کی پلکوں پر رک گئی۔ حضور کی پلکوں کو دیکھا تو اوپر والی پلک اوپر جا رہی تھی اور نیچے جو پلک آ رہی تھی وہ نیچے کی طرف خمدار پلک تھی۔ اور یہی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ پوچھا کچھ اور بتائیں، فرماتا ہے کانا اسود الحدقہ، فرماتا ہے جب میں نے سرکار دو سرا کی مقدس آنکھوں کو دیکھا تو ایک ہے سفیدی، غور کریں، سفیدی کے بعد ایک ہے کالے رنگ کا دائرہ، اس کالے رنگ کے دائرے کے اندر ایک اور ہے دائرہ، اس کالے رنگ کے دائرے کے اندر ایک آخر میں جا کر ایک ہے نقطہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس آنکھوں کو تو میری نظر آپ کے وہ حالہ در حالہ آخری نقطے پر ٹکی تو میں نے دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت سیاہ رنگ کا نقطہ میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا حضور آپ بتائیں آپ نے بھی تو سرکار کی مقدس آنکھوں کو دیکھا، کائنات کے آقا کی مقدس آنکھ کیسے لگی؟ فرماتے ہیں جب میں نے آپ کی مقدس آنکھوں کو دیکھا تو عجیب نظارہ تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکل العینین، فرمایا تم لوگوں نے تو سرکار کی آنکھ کو دیکھا مگر میں نے دیکھا کہ آنکھ جس جگہ پر چسپا ہے وہ پیچھے والا حصہ ہے،
آنکھ جہاں پر لگی ہوئی ہے، فرماتا ہے کہ میں نے اس جگہ کو دیکھا، کہتے ہیں خدا کی قسم ایسی خوبصورت جگہ، اشکل العینین، دونوں آنکھیں جہاں پر فٹ ہے، فرمایا کہ یہ جگہ اس اشکل العینین بڑی کشادہ تھی، اس جیسی میں نے کوئی جگہ دیکھی نہیں۔ اور اگلی بات جو عجیب تر ہے، فرماتے ہیں اذا نظرت الیہ کنت اکحل العینین ولیس باکحل، فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی مقدس آنکھ کو دیکھا تو میں نے دیکھ کر محسوس کیا کہ شاید کائنات کے آقا اپنی آنکھوں میں سرما لگا کے آئے ہیں، سرما لگا کے آئے ہیں، مگر کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا ولیس باکحل، یہ سرکار گھر سے سرما لگا کر نہیں آئے تھے، بلکہ یہ وہ دھاری تھی جو رب ذوالجلال نے خود لگا کر آپ کو بھیجا۔ اور یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے بھی تو سرکار کو دیکھا، آپ جناب ابو طالب سے روایت دیکھا، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مگر یوں دیکھا، کہتا ہے جب دیکھا کان الصبیان یصبحون رمسن شاسن، جب بچہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اس کی آنکھیں چندھائی ہوئی ہوتی ہیں، بال اس کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مگر خدا کی قسم جب میں نے عاملہ کے لال کو دیکھا، عبداللہ کے رائے دلارے کو دیکھا، تو حالت یہ نہیں تھی یصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم دہینا کحیلا، جب میں نے آنکھوں کو دیکھا آنکھ ایسی تھی کہ رب نے سرما لگا کر بھیجا ہوا تھا، اور جب میں نے بالوں کو دیکھا تو سونے کے بعد میرے مصطفیٰ کے بال بکھرے ہوئے نہ تھے، بلکہ یہ وہ بال تھے کہ رب ذوالجلال نے قدرت کی طرف سے یہاں تیل لگایا ہوا تھا۔ اور یہ بات جب پوچھتے ہیں کہ آئیے اماں جی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بھی تو صاحبزادے ہیں، آپ بتائیں کہ کیسا محبوب کا انداز کیسا لگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اذا نظرت الیہ کان کالبدر کان کالقمر لیلۃ البدر، کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ رب نے مجھے بیٹا دیا، جب میں نے نگاہ ڈالی، یہ نگاہ ناز ماں کی اٹھی، فرماتے جب میں نے اپنے فرزند کو دیکھا تو خدا کی قسم یہ مجھے 14ویں کا چاند لگ رہا تھا، ایسا خوبصورت۔ وَيَسْتَحُ مِنْهُمْ رِيحُهُ، بچہ پیدا ہوتا ہے بدبو پیدا ہوتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے۔ اماں فرماتے ہیں جب میرا یہ فرزند آیا تو رب ذوالجلال نے پورے کے پورے علاقے کو معطر کر دیا تھا۔ آئیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں آپ نے بھی تو سرکار کو قریب سے دیکھا، حضور کیسے لگے؟ آپ فرماتی ہیں لنا شمس وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، دنیا والوں ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، تمہارا سورج وہ ہے جو صبح کو مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہو جایا کرتا ہے، اور خدا کی قسم میرا سورج وہ ہے جو رات کی تاریکیوں میں بھی چڑھا رہتا ہے۔ اور یہ انداز کہ حضور کی مقدس، یہ ہے آنکھ پاک۔ آئیے تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں، ایک ہے آنکھ، ایک ہے آنکھ کی نظر، چاہیے دو چیزیں، ایک ہے آنکھ، ایک ہے آنکھ کی نظر۔ آؤ ذرا چلتے ہیں، آدم علیہ السلام نے رب کی خبر دی، ذرا پوچھتے ہیں بابا آدم جس رب کی خبر دیتے ہیں رب کو دیکھا بھی؟ کیا رب کو دیکھا بھی؟ فرماتے ہیں رب کو دیکھا تو نہیں، جبریل نے بتایا۔ پیارے نوح آپ جودی پہاڑ پر کشتی کو لے گئے، رب کی بات کرتے ہیں
کیا رب کو دیکھا؟ فرماتے ہیں رب کو دیکھا تو نہیں، جبریل نے بتایا۔ پیارے ابراہیم، آپ نے پتھر پہ قدم رکھے، ملکوت السماوات والارض کو ملاحظہ کیا، کیا رب کو دیکھا؟ رب کو دیکھا تو نہیں، جبریل نے بتایا۔ اسماعیل ذبیح اللہ، آپ نے ایڑی رگڑ کر چشمہ زمزم کو جاری کیا، جس رب کی بات کرتے ہیں کیا اس رب کو دیکھا؟ فرماتے ہیں رب کو دیکھا تو نہیں، جبریل نے بتایا۔ آپ بتائیں پیارے یوسف، حسن مہتابی رکھنے والے، آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، آپ نے کرتا بھیجا میرے نابینا بابا کے چہرے پہ ڈالنا، رب بینائی کو بحال کر دے گا۔ جس رب کی بات کرتے ہیں کیا رب کو دیکھا؟ فرمایا کہ رب کو دیکھا تو نہیں، جبریل نے بتایا۔ پیارے یعقوب، آپ نے اپنے پسند ارجمند کے کرتے کو سینے سے لگایا، آپ بتائیں جب آپ نے کہا تھا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کیا آپ نے رب کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ اتنا معلوم کر لیا؟ کیا رب کو دیکھا؟ فرماتے ہیں رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ کیا عیسیٰ روح اللہ، آپ نے رب کو دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھو میں نے کوڑیوں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، اسی رب کی دی ہوئی طاقت سے، مگر یاد رکھنا کہ میں نے رب کو دیکھا نہیں ہے، رب کو دیکھا نہیں ہے، جبریل نے بتایا۔ سارے نبیوں سے سوال کرنے کے بعد آؤ ذرا مدینہ شریف چلتے ہیں، آؤ ذرا ماہی کے ڈیرے چلتے ہیں، ذرا مدنی کے ڈیرے چلتے ہیں، ذرا محبوب کے آستانے پہ چلتے ہیں، ذرا بطحا کے چہرے والے کے پاس جاتے ہیں، بلیل کی زلفوں والے کے پاس جاتے ہیں، ما زاغ البصر کے کاجل والے کے پاس جاتے ہیں، علم نشرہ کے سینے والے کے پاس جاتے ہیں، جد اللہ کے ہاتھوں والے کے پاس جاتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، چار اور ڈھال والے کے پاس جاتے ہیں، آؤ ذرا اس کے پاس جاتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ جہاں ایک لمحے سے پہلے بیت اللہ سے بیت المقدس میں پہنچے، اس شاہ سوار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آؤ اس کی بارگاہ میں جا کر پوچھتے ہیں جس نے قدم مدینے کی گلیوں میں رکھا تو مدینے کی خاک کو خاک شفا بنا کے رکھ دیا۔ حضور آپ ذرا بتائیں، آپ ذرا بتائیں کیا جس رب کی بات کرتے ہیں آپ نے رب کو دیکھا؟ حضرت توجہ کرنا، آدم صفی اللہ سے چلے، نوح نجی اللہ کے راستے پہ پہنچے، ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، اسماعیل ذبیح اللہ سے پوچھا، عیسیٰ روح اللہ سے پوچھا، سب نے کہا کہ رب ذوالجلال کو دیکھا تو نہیں ہے، جبریل نے بتایا، جبریل نے بتایا۔ او مدینے والے سے جب پوچھا کیا رب کو دیکھا، آپ نے سارے راستے سے سب کو ہٹا کے رکھا، راستے سے جبریل کو بھی ہٹا دیا۔ جملہ ذرا سنیں، انی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، فرمایا کہ جبریل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جبریل نے دیکھا، آدم نے کہا جبریل نے بتایا، وہاں موسیٰ نے کہا، عیسیٰ نے کہا جبریل نے بتایا، یحییٰ نے کہا جبریل نے بتایا، مگر کائنات کے اندر ایک آمنہ کا لال ہے، اس نے یہ نہیں کہا مجھے جبریل نے بتایا، بلکہ کہا کہ میں نے اپنے رب کو خود دیکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگلی بات اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وہاں پر انا اقول ان محمد رأى ربه مرتين مرة بفؤاده ومرة ببصره۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں، تم ایک مرتبہ پر رک گئے، میرے مصطفیٰ نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے اور دوسری مرتبہ میرے مصطفیٰ نے رب کو سر کی آنکھ سے دیکھا۔ اور جب یہ کہا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انا اقول بحدیث ابن عباس
فرماتے ہیں جو ابن عباس نے کہا میں تو وہی کہتا ہوں، میں تو وہی کہتا ہوں۔ ان محمد رعا ربہ، اب آپ نے یہ کہا کہ میرا فتویٰ وہی ہے جو ابن عباس نے کہا، اور انہوں نے اتنی مرتبہ کہا کہ اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا، کہ یہاں تک کہ ان کی سانس مکمل ہو۔ یعنی یوں سمجھیے، میں شاید پوری طرح بیان تو نہ کر سکوں، لیکن یوں سمجھیے کہ آپ نے اتنی مرتبہ کہا ہاں ہاں میرے مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سانس مکمل ہو گئی، سانس مکمل ہو گئی کہ یہاں پر دیکھا ہے۔ اور دیکھیے کہ کائنات کے آقا سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یظہر تمام حسن ہی الا لما طاقت آجل الصحابۃ نظر الیہ، اور میرے مصطفیٰ کا سارا حسن تو آشکارا ہوا ہی نہیں، سارا حسن مصطفیٰ آشکارا نہیں ہوا۔ شیخ قرطبی فرماتے ہیں اگر سارا حسن مصطفیٰ آشکارا ہو جاتا تو کسی صحابی کے اندر بھی طاقت نہ ہوتی کہ چہرہ مصطفیٰ کو تک سکتا۔ ابھی حسن مصطفیٰ کئی پردوں میں چھپا ہوا ہے، پردہ اٹھتا ہے حسن مصطفیٰ آشکارا ہو جاتا ہے، پردہ اٹھا، اللہ نے فرمایا والضحیٰ، تیرے سونے چہرے کی قسم، پردہ اٹھا، فرمایا واللیل اذا سجا، تیری زلف دو سرا کی قسم، پردہ اٹھا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے آمنہ کے لال بیت لے رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دست چپ کر وہ صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر تھا، تو رب فرماتا ہے کہ محبوب تیرا ہاتھ اوپر نہیں تھا، وہ تو تیرے رب کا ہاتھ تھا۔ حسن مصطفیٰ سے پردہ ہٹا، اور ایسا پردہ ہٹا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب جب تو ان گلیوں میں چلتا ہے، ابھی بچپن ہے یا بچپن ہے، تو ان گلیوں میں چلتا ہے، چلتا تو ہے، قسمیں میں رب اٹھا رہا ہوں۔ حسن مصطفیٰ سے پردہ ہٹا۔ اگلی بات اور بھی دیکھیں، حسن مصطفیٰ سے پردہ ہٹا، اذا تبسم لقد اضاء البیت، جس وقت کائنات کے آقا تبسم فرماتے لقد اضاء البیت، رات تاریک ہوا کرتی، جب میرا مصطفیٰ مسکرایا کرتا رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتا تھا۔ حسن مصطفیٰ سے پردہ ہٹا، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب حسن مصطفیٰ سے پردہ ہٹا تو پھر اذا کائنات کے آقا جب مسکرایا کرتے تھے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتی تھیں۔ حسن مصطفیٰ سے پردہ ہٹا، کائنات کے آقا جلوہ فکر ہے، مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں، مدینہ منورہ میں جلوہ فکر ہے، الجامع الصحیح، اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں ہر محکمہ سنیں، ہر محکمہ سنیں، کوئی پیچھے نہ رہ جائے، یہ میرے مصطفیٰ کا انداز ہے۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الکسوف، سورج گرہن کی نماز پڑھی جا رہی ہے، کائنات کے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھے پھر پیچھے ہو گئے، حضور کیا دیکھا؟ فرمایا انی رأیت الجنت، فرمایا کھڑا فرش زمین پر تھا مگر خدا کی قسم میں جنت الفردوس کے جلووں کو تک رہا تھا۔ اس سے مصطفیٰ سے پردہ ہٹا، حضور پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا کہ وہاں پر مجھے اس سامنے والی دیوار پر جنت اور جہنم کو دکھایا گیا، جب جہنم کو دیکھا تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ کائنات کے آقا کی نظر اتنی تیز ہے، فرمایا کہ یہ دنیا والوں کیا سمجھتے ہو، واللہ لا یخفا علیہ رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم، دنیا والوں یاد رکھو کہ جب تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، چہرہ میرا سامنے ہوتا ہے، تو خدا کی قسم حال یہ ہوتا ہے میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا، تمہارے سجدوں کو بھی دیکھ رہا
تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے، نہ تمہارا سجدہ مجھ سے چھپا ہوا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، او یہاں پر حسن مصطفیٰ سے پردہ ہٹا. کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا فی احسن صورت. میں نے اپنے رب کو دیکھا. ابن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دیکھا. شیخ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ رب کو دیکھا. میرا فتویٰ بھی وہی ہے جو ابن عباس کا فتویٰ ہے. اب ذرا غور کریں، یہ رب کو دیکھا. ایک اور بندہ بھی تاریخ میں گزرا جنہیں حضور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا. آپ نے رب سے عرض کیا رب عالمی مولا اپنا آپ دکھا تو صحیح، اپنا آپ دکھا تو صحیح. فرمایا نہیں تو نہیں دیکھ سکتا، یہ امانت کسی اور کی، امانت کسی اور کی ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. نہیں مولا کچھ نہ کچھ تو عطا فرمانا. فرمایا دیکھو میں تجلی ڈالوں گا پہاڑ پر، تم پہاڑ پر پڑی ہوئی تجلی کو بھی نہیں دیکھ سکتے. مجھے دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، تجلی کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تجلی پڑے پہاڑ پر، تم نے پہاڑ کو دیکھنا ہے. رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھا. خرّ موسیٰ صاعقا. موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو. کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آئے، اگلی بات ذرا سنیں، ہوش میں آئے کانا یبصر النملۃ، کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلمۃ من مسیرۃ 10 فراسخہ. رب کو نہیں دیکھا، رب کی تجلی کو نہیں دیکھا. تجلی پڑی پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھا ہے. بھئی آنکھ نے کام کیا کیا؟ جب رات کالی ہوتی، رات کالی ہوتی، رات کالی ہوتی، فاصلہ 30 میل کا ہوتا، 10 فرسخ فاصلہ 30 میل کا ہوتا. 30 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا پتھر کالے رنگ کا ہوتا. اس کالے رنگ کے پتھر پر وہ چلنے والی چونٹی کالی ہوتی. رات کالی، فاصلہ 30 میل کا، پتھر کالا، پتھر پر چلنے والی چونٹی بھی کالی. مگر نظر اتنی بڑھ گئی اور اس نظر نے رب کو نہیں دیکھا، رب کی تجلی کو نہیں دیکھا. تجلی پڑی پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھا اور نظر اتنی تیز ہو گئی کہ 30 میل کے فاصلے سے رات کالی ہے، پتھر بھی کالا ہے، اس پر چلتی ہوئی چونٹی بھی کالی ہے. مگر اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ اس چونٹی کو بھی تک لیتا ہے. سبحان اللہ. کہتا ہے یارو غور کریں، چونٹی کو تک لیتے ہیں، فاصلہ 30 میل کا ہے. رب کو نہیں دیکھا، تجلی کو نہیں دیکھا، تو جو اعلان کرتا ہے انی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، اور مدینے کی گلیوں سے اعلان ہوتا ہے دنیا والوں جبریل کی بات نہیں کرتا، میں نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس کا مقام، جس نے رب کو نہیں دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ، بھائی اس کی آنکھ کتنا کام کرے. تو جو کہتا ہے کہ میں نے روبرو اپنے رب کو دیکھا تو اس کا دیکھنے کا معیار کیا ہو. اب دیکھو اس کے دیکھنے کا معیار کیا ہے. دیکھنے کا معیار یہ ہے اگلا دن، اگلا دن. اب دیکھ رہے کوئی چھانک کر اگلے دن کو کیسے دیکھ سکے؟ اگلے دن کو نہیں دیکھ سکتا. مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. فرماتے ہیں کہ ابھی تک یہ غزوہ جو ہم کر رہے ہیں، غزوہ خیبر، خیبر فتح نہیں ہو رہا. سرکار فرماتے ہیں آنے والے کل میں جھنڈا ایسی شخصیت کو دوں گا، یہ نگاہ نبوت ہے،
کہ یہ آنکھ کے اندر نگاہ جب اٹھتی ہے تو آنے والے کل کو دیکھ لیتی ہے. آنے والی کل جھنڈا میں اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا, وہ لے کر آگے بڑھتا جائے گا, کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھتا چلا جائے. اگلا دن ہوا, لوگ جمع ہوئے, سرکار کو تک رہے ہیں, شاید میرا کھرا نکل آئے, مگر فرماتے این علی ابن ابی طالب, مجھے بتاؤ میرا علی کہاں ہے, بتاؤ میرا علی کہاں ہے. اس کی حضور فی عینیہ بجع, آپ کی آنکھوں میں آشوب ہے, آنکھیں دکھ رہی ہیں, بیمار ہیں. فرمایا آؤ شفا خانے میں لاؤ, لے کر آؤ. دوا خانے میں نہیں, شیخ میں کہہ رہا ہوں, دوا خانے میں نہیں, شفا خانے میں لے کر آؤ. جب لایا گیا فبصق, یہ کوئی قصہ کہانی ہر محکمے کا بندہ سنے, ہر محکمے کا بندہ سنے. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبریا کل لم یکن بہ وجع. ادھر سے آئے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, حاضر ہوئے حضور, آنکھوں میں آشوب ہے. فرمایا آگے آؤ, آگے بڑھے. آمینہ کے لال نے اپنا شفا بھرا, لعاب دہن نکالا, حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھوں میں لگایا. آج بڑے بڑے ہسپتال ہیں, آنکھوں کے ہسپتال ہیں, وہ 3 مہینے کا علاج ہوتا ہے, 2 مہینے کا علاج ہوتا ہے, مہینے 15 دن کا علاج ہوتا ہے, اور 3 دن کا علاج ہوتا ہے. مگر کائنات کے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا, ادھر لمحہ نہیں ہوا, رب ذوالجلال نے شفائے کاملہ عطا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. یارو یہ ہے کائنات کے آقا کی مقدس آنکھ. کل کو دیکھا نا جان کا, کل کو دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے چرواہے بکریاں لے کر آئے, کائنات کے آقا کو دیکھا, دل دے بیٹھے. حضور میں آپ کا ایمان لانا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھ لیا. عرض کی حضور مگر کیا کروں, بکریاں میرے پاس ہیں, یہ ایک یہودی کی ہیں, تو گھر تو پہنچانی ہے. یہ دیکھو وہ لوگ کافر ہو کر امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. حضور یہ بکریاں یہودی کی ہیں, گھر میں پہنچانی ہیں, تو واپس کر کے آؤں, کیا کروں, دل بھی نہیں چاہتا. کائنات کے آقا نے فرمایا تمہیں میں نسخہ بتاتا ہوں. فرمایا کہ کنکری میں پھینک دیتا ہوں, ان بھیڑوں کا بکریوں کا رخ کر دے یہودی کے گھر کی طرف, اور یہ بکریاں خود بخود اس کے گھر میں پہنچ جائیں گی. سرکار نے ایسے ہی فرمایا, کنکریاں اٹھائیں, ادھر پھینکی, بکریوں کا رخ ادھر کیا, بکریاں اب جا رہی, پہنچ گئی. ادھر سے حضرت اسود گئے, جہاد کا موقع ہے, سر میں چوٹ لگی, شہید ہو گئے, قربان جائیں. وہاں پر محنت کم کی, مزدوری زیادہ مل رہی, اور مزدوری ملی. جب بلایا گیا سرکار دوسرا خوف سے تکنے لگے, نگاہ مصطفیٰ پڑی حضرت اسود پر. حضرت اسود شہید ہو چکے, سرکار دو سلام مسلسل تک رہے ہیں, مگر اچانک نظر کو پھیر لیا, پیچھے ہو گئے. صحابہ کرام گھبرا گئے کہ کہیں کوئی حضرت اسود سے غلطی نہ ہو گئی ہو, کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھتے دیکھتے آپ نے چہرے کو بدل لیا. فرمایا کہ گھبرانا نہ, کوئی اور بات نہیں ہے, ان معه زوجتیہ من الحور العین. فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے, پہلے میں تک رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ اچانک رب ذوالجلال نے آسمانوں سے, جنت الفردوس سے
میرے اسود کے استقبال کے لیے اس کی حوران جنت سے 2 بیویاں یہاں بھیج دی ہیں. انہیں دیکھ کر میں نے چہرے کو پھیر لیا کہ میرے اسود کی بیویاں ہیں. اور ایک کائنات کے آقا کی نگاہ کا حال یہ ہے کہ ابھی کسی کو چیز نظر نہ آ رہی ہو، آمینہ کا لال نگاہ مصطفیٰ اٹھاتا ہے تو حوران جنت کو بھی تکلیہ کرتا ہے، جنت کو بھی تکلیہ کرتا ہے، غلمان بہشت کو تکلیہ کرتا ہے. اور اگر کوئی چیز اس فرد سے زمین کے نیچے ہو تو پھر فرماتا ہے کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنزع عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ. آمینہ کے لال فرماتے ہیں جب میں نے نگاہوں کو جھکا کر دیکھا تو نگاہوں کو جھکا کے دیکھا تو اس زمین کے نیچے جن لوگوں کو تم نے دفن کیا ہوا ہے، خدا کی قسم ان دفن ہوئے ہوئے بندوں کو بھی دیکھ لیا ہے اور ان کے اعمال کو بھی دیکھ لیا ہے. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے. اور نگاہ مصطفیٰ اتنی تیز ہوئی کہ رب کو جو دیکھا، رب کو دیکھا. قیامت پتہ نہیں کب آئے، پتہ نہیں کب آئے، جب بھی آئے. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب دجال کے مقابلہ میں 10 شاہ سواروں کو بھیجا جائے گا، گھوڑوں پر بٹھایا جائے گا اور انہیں دجال کے مقابلہ کے لیے بھیجا جائے گا. اب وہ جملہ سنیں، جو جملے، جو الفاظ، جو کلمات میرے مصطفیٰ کے لبوں کو چوم کر ظاہر ہو. سرکار نے فرمایا انی لأعرف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. کائنات کے آقا نے فرمایا دیکھو ذرا غور. اور پھر میں پیار سے کہتا ہوں خدا کی قسم، میرے فرید الاسر میرے بابا جی نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ تم چٹکی لے کر بات کرو، مگر یہ ضرور سکھایا ہے کہ اپنا عقیدہ پورا بیان کیا کرو. ہر محکمے کا بندہ سنے. کائنات کیا کیا فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم. قیامت جب بھی آئے اور وہ 10 شاہ سوار جو دجال کے مقابلہ میں جائیں گے، سرکار فرماتا ہے خدا کی قسم میں ان 10 بندوں کے ناموں کو پہچانتا ہوں. وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ. فرمایا کہ میں ان کے باپوں کے نام کو بھی پہچانتا ہوں. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ. فرمایا کہ جن گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں. وَهُمْ خَيْرُ فَوَارِثَ يَوْمَئِذٍ. اور وہاں پر شاہ سوار تو ہزاروں ہوں گے. یہ میرے نبی کی نظر ہے. سرکار فرماتے ہیں میری نظر آج بھی تک رہی ہے کہ یہ 10 بندے سارے شاہ سواروں کے لیڈر ہوں گے، سب سے زیادہ بہترین شاہ سوار ہوں گے. یہ نگاہ نبوت ہے. یہ نگاہ نبوت ہے. ما زاغ البصر وما طغى. رب کو دیکھا، نہ یہ نگاہ ہٹی، نہ پسلی، نہ کجی آئی، نہ کمزوری آئی. یہ رب کا کرم ہے. اور جو نگاہ مصطفیٰ لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد آنے والی قیامت کو وہ نگاہ تک سکتی ہے. ذرا غور کریں. آج جو بندہ دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں حضور نوکر سلام کہہ رہا، حضور نوکر سلام کہہ رہا ہے، آپ کہیں گے شاید اس کے پیچھے کوئی حدیث کا زور نہ ہو. جب باقی باتوں میں حدیث کا زور آیا ہے تو یہاں بھی آئے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ. کائنات کیا کیا فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی بھی خطہ سے، کسی بھی مقام سے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کرم یہ کرتا ہے، بندہ کہتے ہیں حضور نوکر سلام کہہ رہا ہے،
رب ذوالجلال میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے. اب اگلی بات کیا ہے؟ حتی ارد السلام ہو. سرکار فرماتے ہیں میں بذات خود کسی غلام کو نہیں کہتا کہ جاؤ اس کی بات کا جواب دو. سرکار فرماتے ہیں میں بذات خود اس بندے کے سلام کا جواب دیا کرتا ہوں. دیکھیں میں پیر صاحب سے کہوں السلام علیکم پیر صاحب، تو میری غیرت کا تقاضا ہوگا. جب میں جب کہہ رہا ہوں پیر صاحب السلام علیکم، بزرگوں کے اولاد ہیں، بزرگ ہیں، تو پھر میری غیرت کا تقاضا ہوگا نہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، انہیں کچھ غم نہیں ہونا چاہیے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو، میری طرف سے سلامتی ہے. اور سادہ سا مطلب یہ ہے کہ مدینہ شریف سے پیغام یہ آتا ہے میرے غلام گھبرا نہ جانا، میں تجھ سے راضی ہوں. یہ سلام کا جواب کا مطلب ہوتا ہے. سلام کے جواب کا مطلب ہے آؤ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ جو تیز نگاہ ہے، ان نگاہوں میں چڑھنے کی ہم کوشش کریں. اور اس بات کے ساتھ کہ آئندہ جیسے میرے شیخ ذکر کر رہے تھے کہ چلو اسے آج تاجدار ختم نبوت کانفرنس بنا دیتے ہیں، نہیں ایسے نہیں. میں یہ گزارش کروں گا، میری گزارش ہوگی کہ نہیں میں آج آپ کو میں میرے شیخ آپ کو میں سگنل دے کے جاتا ہوں، آپ کی گلی محلے کیوں نہ بولیں، جگہ جگہ پر فلیکسیں کیوں نہ بولیں، جگہ جگہ اشتہار کیوں نہ بولیں کہ آج اس جامع مسجد کے اندر ختم نبوت کے حوالہ سے پروگرام ہو رہا ہے. کیوں ہم یہاں پر فوری طور پر کہہ دیں کہ یہ پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ. فلیکس میں بھی لکھا ہوں. اچھا یہ مجھ تک یہ نہ یہ شہیب منظور نے مجھے صرف اتنا کہا ہے کہ یہاں پر ایک پروگرام ہونا ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ اس طرح سے پورے دیپال پور کے اندر خدا کرے کہ یہ ایسا پروگرام ہو کہ پورے دیپال پور کے لوگ یہاں پر تاجدار ختم نبوت کے نعروں کے ساتھ یہ سرزمین گونج جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے جو ختم نبوت کا تاج لگایا ہے اس کی تعریف میں توصیف میں بیان کرتے ہوئے اس انداز میں چونکہ آگے 7 ستمبر آ رہا ہے اس حوالے سے خوب پروگرام ہو اور جگہ جگہ پر اس کا اظہار بھی ہو. اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.